اس میں سر آپ نے ایک سوال پچھلی دفعہ مجھ سے پوچھا تھا جب ہم نے کچھ سورہ احزاب ڈسکس کی تھی ٹیمپرری میرجز کی بات میں. جی تو اس میں دیکھیے کہ یہ معاملہ آج کے دور میں تو ڈسپیوٹڈ ہے، اور یہ کمپینینس آف دا پروفٹ کے دور میں بھی ڈسپیوٹڈ ہی تھا، یہ کبھی بھی کلیئر نہیں تھا. تو اس میں اب ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کے جو ایشوز جاتے ہیں وہ اتنے سمپل نہیں ہیں کہ جیسے اہل سنت جو ہیں وہ سمپل کہیں گے کہ شیعہ جو ہیں دے آر فالوئنگ سم تھنگ رانگ، یا شیعہ جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفینڈ کرے. مطلب یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے جتنا اس کو سمپلیفائی کر کے پیش کیا جاتا ہے. کیونکہ قرآن کے اندر اگر کوئی شخص قرآن کو اوریجنل فارم میں پڑھنے کی کوشش کرے، مطلب آپ یہ جو سپاروں کی آپ نے تقسیم کی ہے اس کو ہٹا دیجئے، کیونکہ اوریجنل سپارے کبھی بھی نہیں تھے. آپ آیتوں کے نمبر آپ ہٹا دیجئے، تو تب آپ اس قرآن کو کم از کم اس قریب ترین ٹیکسٹ میں پڑھ سکتے ہیں کہ جو پرانے وقت میں کچھ موجود ہو سکتا ہے. تو اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں مختلف نظر آتی ہیں کہ دیر آر سم ایشوز، اور ان ایشوز کی طرف جو کمنٹیٹرز ہیں انہوں نے بھی اشارات کیے، لیکن آج وہ کمنٹریز عام انسان سے چھپائی جاتی ہیں، یا یوں سمجھ لیجیے، میں یہ کہنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ عام انسان ان کو ایکسیس نہیں کرتا. جی سر، دیٹس گڈ. جی جی سر یہ اب جب دیکھیے کہ 5واں سپارہ شروع ہوتا ہے والمحصنات من النساء. اب جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ مسلمز ہیں، چاہے ایکس مسلمز ہیں، چاہے اپولوجسٹ ہیں، کرسچن اپولوجسٹ، وہ ہمیشہ آیت کو یہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں. وہ پچھلی آیات کو، اس سبجیکٹ کو کبھی کوٹ نہیں کرتے، وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. دیٹ از ٹوٹلی رانگ ایٹیچیوڈ. یہ سپاروں کی تقسیم اوریجنل قرآن میں نہیں ہے، تو ہمیں پھر پیچھے پورا سبجیکٹ کو پڑھنا پڑتا ہے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے، مطلب کہاں سے یہ چیز اوریجنیٹ ہو رہی ہے. تو آئی وڈ سے کہ یہ ورس نمبر 24 جو ہے اس کا کانٹیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے ورس نمبر 20 سے. ایٹ لیسٹ آپ کو ورس نمبر 20 سے پڑھنا پڑے گا. میں نے جو پچھلا سپارہ ہے ان کی آیتیں بھی ساتھ رکھ دی کیونکہ ایک ہی کانٹینیوشن ہے. تو یہ جو میں نے ریڈ ہائی لائٹس کیے ہیں یہ امپورٹنٹ پورشنز ہیں جن کو آپ کو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سبجیکٹ میں کچھ شفٹ آتا ہے. اس سے پہلے میں یہ کہوں گا قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تنکے یعنی نکاح، اور دوسرا لفظ ہوتا ہے زوج. ہمارے ہاں ایک چیز یہ ہے کہ نکاح کو ہم صرف نکاح سمجھتے ہیں، جبکہ عربک میں جو اردو والا نکاح ہے اس کو کہتے ہیں تتزوج یا تزوج، زوج تزویجن یعنی شادی کر لینا، اور پارٹنر کو کہتے ہیں زوج. اور جو لفظ تنکے ہے وہ انٹیمیسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب اس میں جب بھی تھیولوجیکل ڈسکشن آتی ہے تو وہ آتھر آف دا قرآن اس کی طرف توجہ ضرور دلاتا ہے کہ میں اس وقت محض شادی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس میں جو انٹیمیسی سے ہونے والے آگے تھیولوجیکل آسپیکٹس ہیں میرے مد نظر وہ بھی ہیں. اف یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو اب یہاں پر بات ہی شروع ہوتی ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. سادہ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم شادی نہ کرو مگر ان سے جن سے تمہارے باپ دادا شادی کر چکے ہوں. لیکن یہاں پر اگر صرف شادی مراد ہوتی تو پھر یہاں لفظ ہونا چاہیے تھا زوج تزویجن تتزوج، اس فیملی کا ورڈ استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہوتا. اور قرآن خود پھر اس کو واضح کر دیتا ہے کہ وٹ آئی مین بائی تنکے. اب اسی پوری ڈسکشن میں آتا ہے کہ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں بہنیں، پھر وہ پھپھی خالہ، پوری ایک فہرست آتی ہے. اور اس کے آگے آتا ہے کہ تمہاری سوتیلی بیٹیاں، تمہاری بیویوں کی جو مائیں یعنی تمہاری ساس ہیں، وہ بھی سب کچھ تمہارے اوپر حرام ہے. لیکن اگر تمہارا ان کے ساتھ یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوا تو پھر یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوں گی. گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو وہاں پر جو اوپر لفظ بلا تن کے ہو ہے اس کو نیچے خود قرآن ایکسپلین کرتا ہے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی تمہاری آپس میں انٹیمیسی نہیں ہوئی تو اس کے ریگارڈنگ یہ سارے شرعی مسائل تمہیں دیے جا رہے ہیں. اگر انٹیمیسی ہو گئی تو پھر یہ سب ایپلیکیبل ہو جائیں گے. اس لیے لفظ یہاں نکاح استعمال ہوتا ہے، تزویج یا زوج استعمال نہیں ہوا. اسی کی کنٹینیوشن میں اگلی ورڈ آتی ہے والمحصنات من النساء، یعنی اس حرمت میں پھر وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو پہلے سے شادی شدہ ہیں، لیکن الا ما ملکت ایمانکم. اب یہاں پر جو کانکیوبائنز ہیں ان کو یہاں پر ایکسیپشن میں بیان کیا کہ یہ سارا کچھ ان پہ اس پہ اپلیکیبل نہیں ہو رہا. یہ پوری کنٹینیوشن میں ہے سبجیکٹ، اور یہ جو ٹکڑا ہے الا ما ملکت ایمانکم، یہ لیفٹ سائڈ کے پیج پہ ٹاپ کے اوپر.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کانکیوبائنس کے اوپر یہ والی چیز اپلائی نہیں ہو رہی. اور نیچے جو میں نے ریڈ ہائی لائٹ کیا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اب یہاں پر سر ایک پرابلم ہے, کچھ سیریس پرابلم ہے دیٹ آئی ول لائک ٹو ہائی لائٹ, کہ جب یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب تم عورتوں کی سے کسی چیز میں فائدہ اٹھا لو تو انہیں ان کی اجرت دیا کرو, اور تمہارے اندر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس میں کچھ کمی بیشی بھی آپس میں معاملات میں طے کر لو. میں ایک سوال یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہاں مراد سمپل میرج ہے, جسٹ اے سمپل میرج, تو پہلی بات ہے کہ اوپر او ما ملکت ایمانکم ہے, تو کیا آپ ان کو حق مہر دیتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ اگر یہ جو ریڈ ہائی لائٹڈ پورشن ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, اگر اس سے مراد سمپل میرج ہے کانکیوبائن کے ساتھ, تو اگلی آیت میں سمپل میرج دوبارہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, جس میں قرآن یہ کہتا ہے وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, کہ اگر تم استطاعت نہ رکھتے ہو آزاد عورت سے نکاح کرنے کا تو لونڈی کے مالک سے اجازت لے کر اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو. Now I will take a pause and I will ask the question کہ لونڈی کے ساتھ شادی کب کی بات نیچے والی آیت میں ہو رہی ہے, تو جو اوپر والی آیت تھی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, تو یہاں پھر آپ نارمل میرج مراد نہیں لے سکتے, یہاں پر کچھ پرابلم ہے, مطلب یہ انکنسسٹنٹ ہے دونوں ٹیکسٹ جو ہیں. ٹھیک, میں اب اس کی طرف نشاندہی کروں گا کہ خود کامنٹیٹرز نے اس انکنسسٹنسی کے اوپر کیا اشارات کیے ہیں. اس سے پہلے میں یہ آیات کو پہلے پوری پڑھ دیتا ہوں. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے لونڈیوں سے ان کی مالکان سے اجازت لے کے شادی کر لی, تم کر سکتے ہو, لیکن جسٹ میک شور محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کر تو لو لونڈیوں کے ساتھ, لیکن میک شور کہ وہ بدکاری یا زنا کرنے والی نہ ہوں, کیونکہ غیر مصافحات کا لفظ نکلتا ہے عربک میں صفاح سے. صفاح کہتے ہیں مطلب بدکاری کہہ لیجیے, یا آپ سمجھ رہے ہیں ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں, بد چلن عورت جو مطلب زنا کرتی ہو یا خفیہ دوستیاں رکھتی ہو, وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ میک شور کر کے تم اس کانکیوبائن کے ساتھ شادی کر سکتے ہو اجازت کے ساتھ اس کے مالک سے. اب اگلی آیت پہ سر غور کیجئے گا, اور اس کے بعد میں آپ کی پہلی بات کی طرف دوبارہ واپس آؤں. اب یہاں قرآن کہتا ہے فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. That means کہ جب تم نے کانکیوبائن سے شادی کر لی اور تم نے میک شور کیا کہ وہ زنا کرنے والی نہ ہو, تمہارے نکاح میں رہتے ہوئے اب اگر وہ بدکاری کرے تو اس کی سزا ایک شادی شدہ آزاد عورت کے مقابلے میں ہاف ہوگی. اب میرا یہاں کوشچن ہے کہ اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ کی سزا سزائے موت ہے, تو یہ آدھی سزائے موت کا حکم پہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ویری گڈ پوائنٹ. اس پہ تو مجھے حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ اگر کوئی تمہاری بخاری کی یا مسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہاری کوئی لونڈی ہو جو غلط کام کرتی ہو, جو بچلن ہو, تو اس کو پتہ نہیں پہلے 20 کوڑے لگاؤ یا کتنے یا جتنے بھی کوڑے ہیں, پھر دوبارہ کوڑے لگاؤ, پھر تیسری دفعہ کرے تو اس کو بیچ دو. But I think that was not maybe وہ کیونکہ اس میں کوڑے کی سزا تھی جو کہ قرآن میں پرسکرائبڈ ہے زنے کی, فورنیکیشن کی, نہ زنے کی, فورنیکیشن کی, جو شادی شدہ, تو شاید اس وجہ سے وہاں پہ. لیکن یہاں پہ کانٹیکسٹ بدل جائے گا بیکاز دیز آر میرڈ لونڈیز. یس سر, کریکٹ, دے آر میرڈ. لیکن جب وہ میرڈ ہو جائیں گے تو پھر وہ لونڈی تو نہیں رہے گی. پھر یہاں پر سر پورا سبجیکٹ کی ڈسکشن ہے کہ تم اگر آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتے, یعنی اس کا پھر مہر بھی زیادہ ہوگا, باقی چیزیں بھی, تو لونڈی کے مالک سے اجازت لے کر تم اس سے کر لو, لیکن میک شور کہ وہ کوئی بدکار عورت نہ ہو. لیکن اگر پھر بھی تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ عورت جو پہلے لونڈی تھی وہ اگر بدکاری کرے تو پھر اس کی سزا آزاد شادی شدہ عورت کے مقابلے میں ہاف ہونی چاہیے. تو اگر آزاد شادی شدہ عورت جو ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اسٹون ٹو ڈیتھ ہے, تو پھر آپ اس عورت کو آدھی سزا کیسے دے سکتے؟ یہ آدھی سزا کا تو مطلب ہی نہیں سمجھ آ رہا واقعی. ہاں, یہ اس کی کوئی
I don't know اب اس کا unless پوائنٹ یہ اب میں بتاتا ہوں. اب اس کا ٹوٹل پکچر یہ ہے. اس کے لیے آپ کو پھر پوری چیپٹر مائدہ پڑھنی پڑے گی. جو اسٹون ٹو ڈیتھ کی جو پنشمنٹ ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں دی گئی بلکہ وہ تورات کے مطابق دی گئی, کیونکہ بہت سے ایسے جیوز تھے جنہوں نے رسول اللہ کو, ان کا جو ایک مشن تھا لأغلبن انا ورسلی, کہ میں اور میرا اللہ جو ہے وہ غالب آئیں گے پورے عرب کے اوپر. تو جیوز نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, ہم آپ کو مان لیتے ہیں ایز اے لیڈر, لیکن شریعت ہم اپنی ہی فالو کریں گے, آپ کی نہیں. تو اس چیز کو بھی قرآن نے ایگری کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں, اور رسول اللہ ان کی تورات سے ان کے فیصلے کرتے تھے. تو حدیثوں میں یہ آئے گا کہ رسول اللہ نے رجم کیا ہے, لیکن رجم کرنے کی بیسس قرآن نہیں ہے بلکہ وہ تورات ہے. وہ تو یہودیوں کا قرآن میں وہ ایک یہودی کو, جس میں ایک یہودی کپل کو جو مارا تھا, اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ تمہاری کیا اس کی سزا ہے, تمہاری شریعت یس سر, کیا. کریکٹ. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جیوز نے رسول اللہ کو اپنا لیڈر تو تسلیم کر لیا تھا, لیکن شریعت وہ اپنی ہی فالو کرتے تھے, اور اس کو بھی اس وقت کے مطابق ایگری کر لیا گیا کہ بھی ایگری اپون دس تھنگ کہ آپ شریعت اپنی لو بٹ یو ول سپورٹ می بائی آل مینس. اور وہی پھر سپورٹ میں کچھ چیزیں ہوئی, پھر قریظہ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, پھر خیبر کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس میں بیک فائر ہوتا ہے. تو یہ پوری چیزیں ایک سیکوینس میں چل رہی ہیں, وہ اسٹینڈ الون انسیڈنٹس نہیں ہوتے. تو اس لیے اب جو ریفارمس ہو رہی ہیں ان ریفارمس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر رسول اللہ نے اس وقت جیوز کو ان کی کتاب پر اگر کوئی فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ چاہے حدیث میں تو آ گیا ہے, بٹ اس حدیث کو ہم لے کر اپنے معاشرے میں کس طرح امپلیمنٹ کریں گے, دیٹس اے کوسچن مارک. آپ نہیں کر سکتے اس کو, کیونکہ اگر آپ قرآن فالو کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی پھر جو سزائیں ہیں کہ فار ایگزامپل لیشز ہیں, بٹ لیشز آر سبجیکٹو, کیونکہ وہاں پر پھر آتا ہے الف لام کے ساتھ الزانی والزانیہ, کیونکہ ورنہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص نے اگر کچھ غیر اپروپریٹ مٹیریل انٹرنیٹ پہ دیکھا تو یہ آنکھوں کا زنا ہے, اب اس پہ بھی سزا دی جائے, وہ نہیں دیں گے. وہ کہیں گے سبجیکٹو ہے, اس کو دیکھا جائے گا اور اس کے سبجیکٹ کو دوبارہ ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. سو دیز آر دا بیسز جن کے اوپر ساری ریفارمس کی جا رہی ہیں, اینڈ آئی وڈ سے آئی وڈ سپورٹ دیم کہ ایٹ لیسٹ دس از دا لیسٹ منیمم یو شوڈ ریکنسیڈر, کہ آپ اگر کتاب کو دیکھ رہے ہو تو اس کتاب میں بھی وہ چیز موجود نہیں ہوتی جن کو آج آپ بائی فورس امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب اس سارے تناظر میں شاید میں آپ سے واپس یہ سوال کروں کہ وہ جو اسٹون ٹو ڈیتھ کی جو باتیں ہیں جو کہ حدیثوں کے ذریعے سے سنائی جاتی ہیں ممبر پہ, ان کی کریڈیبلٹی کہاں سٹینڈ کرے گی؟ obviously وہ ساری خاک میں مل جائیں گی, کیونکہ if you read, اور یہی میرا خیال ایم بی ایس نے بھی کہا کہ ہم نے اس کو ری انٹرپریٹ کرنا, اور with the turn آپ نے بھی مجھے میرا خیال ایم بی ایس کی وہ جو بھیجی تھی نامحرم والی, جی سر, کہ تو I think you're obviously following very closely, and he probably is not alone, he's not one man person, he's probably speaking with all these people کہ ہم اس کو کیسے ری انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, ہم کیسے اس کو, کیونکہ اگین اس نے ایک وہ بھی اسٹیٹمنٹ جو مئی میں دی تھی کہ صرف 10% حدیثیں رہتی ہیں ہمارے پاس, we only have 10% حدیث left, everything else وہ بھی جو کنورج کرتی ہے with the Quran, if it has nothing to do, if it stand alone, then throw it away, I don't care. اب اس میں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ری انٹرپریٹ کیا جائے تو وہاں پر ایک چیز آتی ہے, عربک میں ورڈ جو ہوتا ہے کہ تعویل. تو تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا سبجیکٹ جو ہے دوبارہ سے اسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے. سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز ورب ہے یا ناؤن ہے. اگر وہ ناؤن ہے تو اس کو وہ سبجیکٹو ہوتی ہے, وہ کبھی بھی آبجیکٹو ہو نہیں سکتی. تو فار دیٹ ریزن یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو ریفارم کریں, دوبارہ دیکھیں, ری انٹرپریٹ کریں, اینڈ آئی ول ناٹ ڈس ایگری ود دیم. آئی وڈ سے کہ یس دس از the least minimum you should do, and I appreciate that approach. سر یہ سنی تفسیر ہے, this is not شیعہ تفسیر, اور یہ جلال الدین سیوطی ہیں جنہوں نے در منصور لکھی, اور بڑی فیمس مارکت الآراء ان کی تفسیر ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی نا, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, جس پر میں نے آپ کو کہا کہ کچھ انکنسسٹنسی آ رہی ہے. اب یہ دیکھیے کہ جو چیزیں آپ کو پرانے قرآن کی ملتی ہیں اگر آپ ان کو اڈاپٹ کر لیں تو پھر وہ میک سینس کر جاتی ہیں. اور وہاں کیا میک سینس کرتی ہیں کہ میں نے ہائی لائٹ اس کو کیا ہے, جلال الدین سیوطی صاحب نے اس کو روایت کیا ابن ابی داؤد سے, عبد الرزاق سے, کہ ابن عباس یہ کہتے تھے کہ جو ابی ابن کعب کا قرآن ہے اس میں یہ آیت مکمل یوں ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اب اگر آپ اس آیت کے ٹکڑے کو لے کر آج کے قرآن میں رکھ دیجئے
تو میں کہوں گا کہ اٹ میکس دین اے پرفیکٹ سینس کہ آتھر کیا کہنا چاہتا ہے. then it will be the sense کہ قرآن کا آتھر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک تو محرم نامحرم کی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کرنا چاہیے, لیکن کانکیوبائنس کا معاملہ الگ ہے, ان کے ساتھ تم ایک معینہ مدت پہ بھی ایک کانٹریکٹ کر سکتے ہو, اور چاہو تو ان کے ساتھ ایک باقاعدہ جس طرح ایک نارمل شادی ہوتی ہے وہ بھی کر سکتے ہو. اور اسی ضمن میں یہ بیان ہو گیا کہ اگر وہ بدکاری کریں تو پھر سزا عادی دینا آزاد عورت کے مقابلے میں. تو ناؤ آئی وڈ سے اٹ بیکمز کنسسٹنٹ, مطلب ایٹ لیسٹ اس کی سینس جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ آیت اگر آپ قرآن سے جو نکالی ہوئی ہے آج کے قرآن میں, تو اس کے مطابق میں کہتا ہوں کہ نہیں, وہ بالکل انکنسسٹنٹ ہے کہ وہ 2 دفعہ ایک ہی چیز کو بیان کیوں کیا جائے گا. اور وہاں پر عربک میں ہاں ایگزیکٹلی, اور وہاں پر جب وہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے وَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ, یعنی اور اگر ایسا ہو, تو وہ پھر واو جو لگی ہے دیٹ مینس کہ 2 چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس کو ڈال کر, وہاں ایک نہیں 2 سینیریوز بیان ہوتے ہیں. تو یہ میرا جو تھا ٹیمپریری میرجز کے اوپر ایک کچھ تبصرہ تھا کہ یہ چیزیں اس کے بیک گراؤنڈ میں موجود ہیں. فار دیٹ ریزن شیعہ اینڈ سنی دے کیپ آرگنگ ود ایچ ادر. لیکن ٹیمپرری میرج میں پھر یہ کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ پھر ٹیمپرری میرج آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف لونڈیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ پھر اس کا مطلب that was the origin of that. سر میرا ابھی تک امپریشن یہی ہے, میرا امپریشن ابھی تک یہی ہے کہ کچھ وہ خواتین تھیں جو کبھی کانکیومائنز بن کے آئی تھیں, وہ معاشرے میں موجود بھی تھیں اور اس طرح کے معاملات تھے, تو ان کے ساتھ یہ کام کیا گیا. کیونکہ مطلب مجھے یہ چیز یاد اس طرح نہیں پڑتی کہ روایات میں کہیں یہ چیز موجود ہو کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس جائیں ہاتھ مانگنے اور یہ کہیں کہ اپنی بیٹی 2 دن کے لیے مجھے دے دو. تو یہ مجھے کئی چیز سب ملی نہیں, ٹو بی آنےسٹ, ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو. جبکہ یہ ضرور ملتا ہے کہ مجھے ایک عورت ملی صحرا میں پھر رہی تھی, اور میں نے اس کو کہا کہ میں 3 دن کے لیے تم سے فلاں چیز کے عوض متا کرنا چاہتا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ آ جاؤ. اس میں کوئی خاندان اپیئر نہیں ہوتا, اس میں کچھ فیملی سٹرکچر اپیئر نہیں ہوتا. تو اس لیے میرا امپریشن یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ کانکیوبائنز تھیں تو ان کے متعلق یہ چیز تھی کہ چاہو تو ان سے یہ بھی کر سکتے ہو ٹیمپریری بھی, اور چاہو تو ان سے باقاعدہ نکاح بھی کر سکتے ہو. لیکن کیونکہ وہ ایک خاندانی پس منظر کی عورتیں نہیں ہیں, اگر وہ بدکاری کریں تو پھر انصاف کا تقاضا ہے کہ ان کی سزا آزاد عورت کے مقابلے میں عادی دینا ان کو. یہ ایک پورا جو سینیریو ہے, دس از مائی ہمبل انڈرسٹینڈنگ آف تو اس میں بھی اوکے, سو اس میں پھر وہ قرآن کی جو دوسری آیت ہے کہ ان سے اپنی لونڈیوں سے بدکاری مت, پروسٹیٹیوشن مت کرواؤ, تو میرا یہ ٹیمپرری میرج جو ہے نہیں, لیکن have a listen to this point. لیکن یہ جو اٹ میکس مور سینس, آئی تھنک یہ آپ کے اس کے پوائنٹ کو زیادہ سپورٹ کرتا, کیونکہ پروسٹیٹیوشن کو اٹ سیلف جو ہے یہ تو ایک وہ اولڈسٹ پروفیشن جس کو کہا جاتا ہے, اس کو کہیں پہ ریسپیکٹیبل تو کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا, ایون رومنس میں بھی نہیں کہا جاتا تھا جہاں پہ بڑی کامن تھی ہے. سو قرآن نے یہ کہہ تو دیا کہ ان سے پروسٹیٹیوشن مت کرواؤ, بٹ دین تو اور اس پروسٹیٹیوشن کو انہوں نے ایک اور نام دے دیا ایک طریقے کا ٹیمپریری میرج, کیونکہ اور دیٹ میک سینس, کیونکہ مسلمان عورت سے تو کوئی پروسٹیٹیوشن نہیں کروائے گا. سر ایک چیز میں اضافہ کرنا چاہوں گا, اور آپ نے ابھی جو آیت پڑھی نا, اس کو ایک پاز لیجئے گا اور دوبارہ ری تھنک کیجئے گا, آپ کو چیزیں کوہیرنٹ نظر آئیں گی. پرابلمٹک ہیں تھیولوجیکلی مورلی پرابلمٹک ہیں, لیکن کوہیرنس ول کم ٹو یور مائنڈ. لیٹ می پٹ دیٹ فارورڈ. یہ سورہ نور کی آیت ہے جو آپ نے کوٹ کی, لیکن غور کیجئے اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو کانکیوبائنز ہیں ان کو بدکاری پر نہ مجبور کرو اگر یہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. اب میرا کوشچن ہے کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تب تو پھر کرواؤ ان سے, پھر کروا سکتے ہیں. تو وہ چیز تھی کہ یہ چل رہی تھی, اور وہ ٹیمپریری میرج میں آ جائے گی. No, but that could fall into temporary marriage. That's exactly was my point. ایگزیکٹلی وہ ایسا ہی ہے کہ وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کانکیوبائنس کے ساتھ آئندہ یہ جو ان کو آپ مطلب I don't have the proper words کہ ان کو جس طرح آپ اجرت پہ دے دیتے ہو, یہ چیز یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو ختم کرو, بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کو مجبور نہ کرو. یہ 2 چیزیں بالکل مختلف ہیں, کیونکہ ٹیکنیکلی مختلف چیزیں ہیں. نہیں, کیونکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ دا لونڈی کی پاس تو کوئی سے نہیں ہے. اگر میں مالک ہوں اور میرے کوئی اور بندہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ مجھے 4 دن کے لیے یہ عورت دے دو, تو وہ میں اس کو اگر بھیجوں زبردستی تو اس کو جانا پڑے گا, جو کہ ٹیکنیکلی ایک طریقے کی پروسٹیٹیوشن ہے. یعنی میں پمپ ہو گیا,
لے اور جی یہاں سر پہ قرآن کی یہ دونوں آیتیں اٹ میکس پرفیکٹ سینس کہ حارث ان کو مجبور مت کرو. لیکن اگر وہ مجھے کہتی ایگزیکٹلی ہے ہاں مائی باپ بہت شکریہ آپ کا, آدھے پیسے آپ کے آدھے میرے, میں جا رہی ہوں ان سے خوشی, تو اٹ مینس دیٹ از اے ٹیمپرری میرج اور اٹس پرفیکٹلی لیگل. جی سر, یہ قرآن سے سر یہی بات سمجھ آتی ہے. آئی ایگری ود یو, ایسا ہی ہے. It makes sense. تو It makes perfect sense. یہ اب چیز اس کے ساتھ کوہیرنٹ ہو جاتی ہے. تو وہ ایسا نہیں تھا. جب آج لوگ بات کرتے ہیں تو وہ اکیڈیمک ڈیٹیلز نہیں دیکھتے, بلکہ وہ یہی بحث کرتے ہیں کہ شاید یہ جو ٹیمپریری میرجز ہیں یہ خاندانوں میں بھی ہو رہی ہیں. تو نو, دیٹس ناٹ دا کیس. وہاں کانکیوبائنس ہمیشہ ڈسکشن میں آ جاتی ہیں کہ ان کو مجبور مت کرو. اگر یہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو, نہیں رہنا چاہتی تو یہ ان کی پرسنل ہے. اور اس کے معاملے میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ فآتوہن اجورہن الی اجل مسمی. اینڈ فار دا سیم ریزن آئی انڈرسٹینڈ کہ کیونکہ یہ چیز بڑی فریکوینٹ ہوتی ہے, تو جو کانکیوبائن کی عدت ہے وہ آزاد عورت کی طرح 3 مہینے نہیں بلکہ صرف 1 مہینہ ہے. کہ اگر وہ That کسی makes کے پاس رہ آئی ہے تو اب 1 مہینہ واپس آ جائے, اینڈ دین شی کین موو آن دا سیم پیٹرن. Right. Well, that makes sense. I think آپ اس کو پلیز اس میں سنڈے کو اسی ٹائم پہ انگلش والی اسٹریم بھی اس میں بھی آئیے گا. I think this will be very interesting topic to talk about. I will try my level best, sir. I will try level Okay, best. sir. بہت شکریہ. Thank Okay. you very much. Thank you so much, sir. I am humbled. Thank you. Bye-bye. Thank you. All right. ابن مریم جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا دھماکہ کر کے چلے جاتے ہیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.